پہاڑ تو پھیپڑوں کے دشمن ہوتے ہیں۔ میں پاکستان سے احمد کے ساتھ الپاسو میں اس کے گھر آ گیا۔ میں الپاسو میں پہلی مرتبہ نہیں آیا، بلکہ اس سے پہلے بھی میں عثمان بیٹے کے گھر رمضان کا مہینہ گزار چکا تھا۔ یہ شہر مکہ معظمہ کی طرح پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے اور ایک صحرا میں واقع ہے۔ اس کی اونچی نیچی سڑکوں پر پیدل چلنا مجھے بہت اچھا لگتا تھا، اور عثمان کے گھر کے بالکل قریب میں ایک پارک تھا اور اس میں 3 پہاڑی چوٹیاں تھیں۔ چھٹی والے دن بچوں کے ساتھ میں بھی ایک پہاڑی چوٹی کو سر کیا کرتا تھا، اور روزوں میں افطار سے پہلے 1 گھنٹہ پہاڑی راستوں پر سیر کر کے آتا، لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جب آتش جوان تھا۔ لیکن یہ آتش اس وقت بھی کوئی 69 سال کا جوان تھا، لیکن فٹنس کے لحاظ سے وہ اپنے آپ کو جوان ہی تصور کرتا تھا۔ بس پھر کیا ہوا، کووڈ کا ایک جھونکا آیا اور جوانی کا یہ نام نہاد عظیم الشان عمارت منہدم ہو گئی، اور اس کے ملبے میں سے ایک بیمار بوڑھا اور لاچار آدمی برآمد ہوا جو چند قدم چلنے سے بے حال ہو جاتا اور سانس کی دشواری سے چند کلمے بھی نہیں بول پاتا۔ اسلام میں موت کو یاد کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ اس طرح انسان گناہوں سے اجتناب کرتا ہے اور اچھائیوں کی طرف راغب ہوتا ہے۔ لیکن میں ساری عمر موت کو ذہن میں لانے کے تصور سے بھی خائف رہا، اور ظاہر ہے موت کو تصور میں نہ لانے سے کوئی آدمی کیسے اچھی زندگی گزار سکتا ہے۔ اور قیامت کے دن نامہ اعمال ملنے پر یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہوتا، کہنے کے سوا اور کیا کہہ سکے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس انجام سے محفوظ فرمائے، آمین۔ احمد کے فلیٹ کے سامنے ایک کوریڈور تھا۔ آکسیجن مشین ساتھ لے کر چند قدم چلتا اور واپس گھر کے سامنے کرسی پر بیٹھ جاتا۔ اس طرح روزانہ اپنا سٹیمنا بہتر کرتا جاتا۔ پھر احمد بچوں کے ساتھ مختلف پارکوں میں لے جاتا اور میں روزانہ کی بنیاد پر پیدل ضرور چلتا، اور یوں اپنے آپ کو پہلے سے بہتر محسوس کرتا۔ پھر تقریباً روزانہ ہی اسکیٹ بورڈ پارک جانے لگے۔ اسامہ اور ابراہیم میرے پوتے اسکیٹنگ کرتے اور میں پیدل چلنے والی جگہ پر ایک لمبا چکر لگاتا اور بینچ پر بیٹھ کر اپنا سانس بحال کرتا، اور جب آکسی میٹر پر 97 آ جاتا تو اس راستے پر واپس آ جاتا، اور اس طرح میں اس جگہ کے 6 چکر لگا لیتا۔ احمد میرے لیے $1000 کی الیکٹرک ویل چیئر لے آیا جو کہ ایک گاڑی کی مانند ہے، اور میں اس کو چلا کر اپنی ڈرائیونگ کا شوق پورا کرنے لگ گیا۔ شروع میں 1-2 بار دیوار سے ٹکرانے کے بعد اندازہ ہو گیا کہ کیا احتیاط کرنی ہے۔ اس کے بعد تو میں بہت مہارت سے چلاتا، بلکہ خوب ہی دوڑاتا۔ جب ہم لوگ بعد میں عثمان کے پاس میری لینڈ گئے تو اس شعر کے مصداق ہم نے ویل چیئر کو انتہائی دشوار گزار راستوں پر بھی چلانا شروع کر دیا۔ دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ہم نے ویل چیئر کو بحر الکاہل میں تو نہ دوڑایا، لیکن ایک بہت بڑے ٹیلے پر چڑھانے کی ناکام کوشش کی۔ ہوا یوں کہ میں اور احمد میری لینڈ میں ایک پارک گئے تو اس کے اندر داخل ہونے والی جگہ بہت دور تھی، اور وہاں ایک نئی سڑک بن رہی تھی۔ یہ پارک سڑک کے بہت زیادہ ڈھلوان میں ایک جنگل کے اندر تھا۔ احمد نے گاڑی کو پارک کے بالکل ابتدائی حصے میں پارک کیا، اور میں ویل چیئر پر سوار ہو کر ٹیلہ نما ڈھلوان پر کافی احتیاط کے ساتھ نیچے اترنے میں کامیاب ہو گیا، اور ہم اس پارک میں کافی دیر سیر کرتے رہے۔ احمد ڈرون سے اس پارک کی تصویریں اور ویڈیو بناتا رہا۔ جب ہم نے واپسی کے لیے گھاس والے پہاڑی نما ٹیلے پر ویل چیئر کو چلانے کی کوشش کی تو وہ بیچاری جھٹکے کھا کر بند ہو گئی۔ یہ ویل چیئر بنانے والوں نے لاچار مریضوں کی سہولت کے لیے ہموار راستوں پر چلنے کے لیے بنائی تھی، لیکن ہماری ستم ظریفی کہ ہم اس پر چھوٹی پہاڑیوں کو سر کرنے کی کوشش میں لگ گئے۔ اس غلطی کا خمیازہ احمد کو بھگتنا پڑا کہ اسے یہ انتہائی بھاری بھرکم ویل چیئر اٹھا کر پہاڑی کے بالائی حصے یعنی سڑک تک تنہا
لے جانی پڑی، اور یوں یہ مار کا سر انجام دے کر گھر واپس لوٹے، اور آئندہ کے لیے اس قسم کی مہم جوئی سے توبہ کر لی۔